دنیا کے لوگ 2025 میں جبکہ جاپان کے لوگ 2050 میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جملہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسکول ہر بچے کی شخصیت پر اپنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین ملک جاپان نے اسی وجہ سے اپنے اسکولوں میں تعلیم دینے کے ایسے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں جو ان کے طلباء کی ذہنی سوچ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھا انسان بننے میں بھی بہت مدد دیتے ہیں۔ جاپان کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے تعلیمی نظام کے حوالے سے حکومتی سطح پر مخصوص اور اہم قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان قوانین پر عمل کرنا وہاں کے سب شہریوں اور طالب علموں کے لیے لازمی ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاپان کے تعلیمی نظام کے 7 حیرت انگیز اور دلچسپ خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک پاکستانی نظام تعلیم بہترین ہے یا انتہائی گھٹیا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، جاپان کے اسکولوں میں پہلے 3 سال تک طالب علموں کو روایتی تعلیم نہیں دی جاتی۔ گریڈ 4 سے پہلے جاپانی اسکولوں میں امتحان لینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جاپانی تعلیمی نظام کے مطابق کسی بھی جاپانی بچے کے اسکول میں پہلے 3 سال بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان سالوں میں ان کی کردار سازی پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے اور انہیں اچھی زندگی گزارنے کے مختلف طور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ وہاں کے اسکولوں میں سب سے پہلے بچوں کو بڑوں کی عزت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جانوروں سے شفقت اور دیگر اخلاقی قدریں بھی بتائی جاتی ہیں۔ وہاں تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل میں جبکہ دنیا بھر میں نیا تعلیمی سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ جاپان میں نئے تعلیمی سال کا آغاز چیری کے شگوفوں کے کھلنے کے موسم میں کیا جاتا ہے۔ جاپان میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی 1 اپریل کو کھلتے ہیں۔ یہاں پر عام طور پر ایک تعلیمی سال 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: 1 اپریل تا 20 جولائی، 1 ستمبر تا 26 دسمبر اور 7 جنوری تا 25 مارچ۔ گرمیوں کے موسم میں طلباء کو 6 ہفتوں کی چھٹیاں دی جاتی ہیں اور موسم سرما اور بہار میں بچوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں بچے خود صفائی کرتے ہیں۔ یہ طالب علم اپنے کمرہ، جماعت اور کیفیٹیریا کے علاوہ بیت الخلاء بھی صاف کرتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ صفائی کا مکمل کام بچوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پورا سال بچے صفائی کا یہ کام نپٹاتے رہتے ہیں۔ جاپانی ثقافت کے مطابق اپنے اسکول کی صفائی کرنے سے بچوں کو صفائی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، نیز وہ اپنے اور دوسروں کے کام کی عزت کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں طلباء کو دوپہر کا کھانا اسکول میں ہی ملتا ہے اور تمام طلباء آپس میں ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جاپانی تعلیمی نظام کے مطابق طلباء کو اپنے گرد و نواح کے بارے میں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی صحت کے بارے میں دھیان رکھنا بھی سکھانا چاہیے۔ اسی لیے وہاں اسکولوں میں طلباء کو ایک صحت مند خوراک مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ ایک متوازن غذا کھانے کی عادت اختیار کر سکیں۔ وہاں کے اسکولوں میں طلباء کے لیے کھانا بہترین باورچیوں کے علاوہ ماہر غذائیت کی نگرانی میں بنوایا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جاپانی طلباء کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ انہیں اسکول میں 8 گھنٹے پڑھائی کے بعد بھی مختلف جگہ جا کر مختلف علوم سیکھنے ہوتے ہیں۔ یہاں اکثر اسکولوں میں طلباء کے لیے اضافی کوچنگ کلاسز کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ طلباء مختلف اقسام کی ورکشاپ میں بھی شریک ہوتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ سکیں۔ جاپان میں طلباء کا رات گئے گھر آنا ایک معمول کی بات ہے۔ جاپانی طلباء کے لیے جاپانی ثقافت اور آرٹس کی تعلیم حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی انہیں جاپانی کیلی گرافی اور پینٹنگ سکھائی جاتی ہے۔ اس کے لیے جاپان میں کئی اسکول مسلسل کام کر رہے ہیں۔ جاپانی کیلی گرافی چاول سے بنے کاغذ پر کی جاتی ہے اور اس کیلی گرافی کے لیے نہایت مہارت درکار ہوتی ہے۔ جاپان کی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے طلباء کو ایک انتہائی مشکل داخلہ ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر طلباء اپنی مرضی کی کسی یونیورسٹی کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ہر یونیورسٹی نے داخلے کے لیے ایک مخصوص اسکور کی شرط رکھی ہوتی ہے۔ جو طلباء داخلہ ٹیسٹ میں اتنے نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، صرف انہیں ہی یونیورسٹی میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جاپان میں ایسے انسان دیکھنے کو ملیں گے کہ جن کو حقیقی معنوں میں انسان کہا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی ہی عقل اور شعور عطا فرمائے تاکہ وہ ہماری نئی نسل کو ایک اچھا مستقبل دے سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔